بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 2 سال کی تھی۔ میرے والدین ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے اور چچا کے پاس رہتی تھی۔ چچی ہر وقت مجھے ڈانٹتے اور ظلم کرتی، اپنے بچوں کو طرح طرح کے کھانے دیتی اور مجھے روکھی سوکھی ایک دن اچانک چچی کے بچوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ خود چچی بھی رو رہی تھی اور میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ دل دہلا دینے والا انکشاف ہوا۔ آج اسپتال کے اس ٹھنڈے فرش پر کھڑے ہوئے میں جب اپنے ماضی کو سوچ رہی ہوں تو مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے، جو جب سر پر پڑتی ہے تو پھر ظالم کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ مکافات عمل کا بھی تجربہ مجھے آج ہی ہوا تھا اور میں اچھی طرح جان گئی تھی۔ ٹھیک ہے، انسان جتنا مرضی خدا بن کر بیٹھے، جتنا مرضی غرور اور تکبر سے زندگی گزارے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اللہ کے آگے بالکل بے بس ہو جاتا ہے اور پھر اپنے اسی غرور اور تکبر کے ساتھ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور آج چچی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، لیکن میرے دل سے ان کے لیے بد دعائیں نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی صدا بلند ہو رہی تھی، اور ماضی میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ میرا نام مہرین ہے اور اس وقت میری عمر تقریباً 18 برس ہے، لیکن میری زندگی کی عمر کہیں زیادہ لگتی ہے، کیونکہ جس دن میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس دن سے میری ہنسی، میری شرارتیں اور میرا بچپن سب اسی ٹوٹی پھوٹی گاڑی کے ملبے تلے دب گیا تھا۔ اور وہ ایک سیاہ دن تھا اور آج تک میری زندگی میں سورج پوری طرح نہیں نکلا اور نہ ہی اس سیاہ رات کا خاتمہ ہو سکا۔ اور مجھے وہ صبح آج بھی یاد ہے۔ امی نے میرے بال سنوارے تھے اور ابا نے میری پسند کی چاکلیٹ دی تھی اور چھوٹا سا تحفہ تھا، لیکن اس وقت مجھے لگا تھا کہ میرے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز آ گئی ہو۔ اور اسکول کا بیگ کندھے پر ڈال کر گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے پیچھے مڑ کر آخری بار اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ آخری بار واقعی آخری بار ہے۔ اور اسی دن دوپہر کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے آفس میں بلایا اور ان کے ساتھ 2 پولیس والے بھی تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور دل میں انجانا سا خوف تھا۔ میں ان کے دفتر گئی تو انہوں نے کہا، بیٹا تمہارے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اور پھر بس ہر طرف ایک خاموشی تھی، اور میں چھوٹی تھی، نہ تو ایکسیڈنٹ کا پتہ تھا اور نہ ہی موت کی حقیقت کا اندازہ تھا۔ بس چپ چاپ خون میں لت پت اپنے والدین کو دیکھے گئی، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا چھوٹی سی بچی یتیم ہو گئی، اور مجھے یتیمی کا پتہ نہیں تھا۔ تدفین کے بعد خاندان والے مل کر بیٹھے، باہمی مشورے ہوئے، اور ایک چچا تھے، ابا کے چھوٹے بھائی، جو شہر میں رہتے تھے، اور ان کی بیوی کو سب رضیہ بھابی کہتے تھے، اور ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ مجھے وہی لے کے جائیں گے، کیونکہ دوسرے چچا دیار غیر میں ہوتے ہیں۔ اور جب پہلی بار میں اس نئے گھر میں داخل ہوئی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور ماں باپ کیا مرے، میرا گھر بھی چھوٹ گیا۔ ایک اجنبی فضا میں ایک اجنبی چھت تلے چلی آئی، اور وہ چہرے جو میرے اپنے ہونے والے تھے، لیکن کسی نے مسکرا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں سہمی ہوئی سی سب کو دیکھ رہی تھی۔ چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور جیسے زبردستی اپنا فرض نبھا رہے ہوں، اور رضیہ چاچی نے مجھے سر سراسا دیکھا اور بس اتنا کہا، چلو اندر آؤ اور کپڑے بدل لو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اور میں چپ چاپ اندر چلے گئے، لیکن کھانے کی میز پر میرے لیے صرف آدھی روٹی اور کٹوری میں تھوڑا سا سالن رکھا گیا تھا، اور جبکہ باقی سب کے سامنے چاول اور رائتا سجا ہوا تھا۔ میں نے للچائی ہوئی نظروں سے رائتے اور چاولوں کی طرف دیکھا، لیکن مجھے وہ کھانے کو دیا نہیں گیا، اور مانگنے کی ہمت مجھ میں تھی نہیں۔ اور اس دن میرے گلے سے نوالا نہیں اترا، اور میں نے آنکھوں میں آنسو لیے وہ روٹی چبائی تھی، اور جیسے ہی نوالا میرے حلق میں کانٹے بن کر اتر رہا ہو، اور رضیہ چچی کا رویہ شروع سے ہی سرد اور کٹور تھا، اور وہ مجھ سے بات بھی تلخی سے کرتے تھے، اور صبح 5 بجے مجھے جگا دیا جاتا، اور جھاڑو دینا، برتن دھونا، بچوں کے بستے تیار کرنا، کپڑے دھونا، ناشتہ بنانا، یہ سب میرے ذمہ داری بن گیا تھا۔ اور میں ان کے بچوں سے عمر میں بڑی تھی، لیکن ان کے ساتھ
بیٹھنے یا کھانے کا کوئی حق مجھے حاصل نہ تھا، اور ایسے ہر لمحے میں مجھے بہت دکھ ہوتا اور آنسو حلق میں اٹکنے لگتے، اور کئی بار چچی میرے بال کھینچ کر کہتی، ابا اماں مر گئے تو تمہیں ہمارے سر پر چھوڑ گئے، اب یہاں پر کام کرو گی تو کھانے کو ملے گا، اور مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی توقع مت کرنا، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کتنی گنی اور میسنی ہو۔ اور ان کا ہر لفظ تیر کی طرح سینے میں اترتا۔ رات کو تھکن سے جسم جواب دے رہا تھا، اور لیکن نیند پھر بھی نہ آتی، اور آنکھیں بند کر کے امی کا چہرہ یاد آتا، اور پھر آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگتے۔ رات کے وقت بستر میں لیٹ کر اللہ سے شکوہ کرتی، آخر کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور میرے ماں باپ کو اتنی جلدی بلا لیا اور مجھے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، میرے مالک میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ میں اللہ سے رو کر شکوہ کرتی اور ماں کو یاد کر کے اس طرح سو جاتی۔ چچا مجھے پڑھانے کی خواہشمند تھے، شاید دل کے کسی گوشے میں میرے لیے رحم رکھتے تھے، لیکن چچی نے ہر بار یہی کہا، اگر یہ پڑھے گی تو گھر کے کام کون کرے گا، اور مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں اسے اس گھر میں صرف اسی صورت میں رکھ سکتی ہوں اگر یہ گھر کے کام کاج کرے، اور اگر اس نے پڑھائی ہی کرنی ہے تو پھر اسے کہیں اور چھوڑ دو، میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور میں اتنا زیادہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تمہیں اس کے اوپر خرچہ کرنے دوں گی۔ تمہاری پائی پائی پر میرے بچوں کا حق ہے، اور میں ان کا حق دوسروں پر لٹانے نہیں دوں گی۔ اور چچی غصے بھرے انداز میں چچا سے کہتی تو چچا چپ ہو جاتے، اور میں بھی چپ رہتی۔ اور چچی کے بچے نازوں میں پلے ہوئے تھے، ہر روز نئی چیزیں کھاتے، ہر ویک اینڈ پر باہر جاتے، اور جب واپس آتے تو اپنی خوشیاں میرے سامنے بیان کرتے، جیسے میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کا مزہ لے رہے ہوں۔ اور ان کی بیٹی حورین مجھ سے 2 سال چھوٹے تھے، لیکن اس کا غرور آسمان کو چھوتا تھا، اور ایک دن اس نے میرے کپڑوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ کپڑے تو کسی فقیر کے بھی نہیں ہوں گے، کیا تم ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے ایسے کپڑے پہنتی ہو؟ وہ میرا مذاق اڑاتی اور میں خاموش رہی، لیکن میری خاموشی چیخ رہی تھی، میرے اندر ایک اندھیری دنیا آباد ہو رہی تھی۔ اور میں کبھی کبھی پرانی ڈائری میں لکھتی تھی کہ کاش کسی دن چچی کو میری حالت کا اندازہ ہو، کاش ان کا دل نرم ہو جائے، اور یا اللہ کب انصاف ہوگا، اور کاش چچی کو مجھ پر رحم آ جائے، لیکن نہ چچی بدلتی نہ حالات بدلتے، اور میرے صبر کا پیمانہ جھلکنے لگا تھا، اور لیکن میرے ایمان نے مجھے تھام رکھا تھا، اور کہتے ہیں نا، اگر آنکھیں خاموش ہوں تو دل دیکھنے لگتا ہے، اور میرا دل اب ہر چھوٹی سی حرکت کو محسوس کرنے لگا تھا، اور چچی کی آواز میں نفرت، اور چچا کی خاموشی میں لاچاری، بچوں کی باتوں میں زہر، اور اس گھر کی دیواروں میں ایک عجیب سی بے رونقی، سب کچھ میرے اندر دھیرے دھیرے جم رہا تھا، اور یہ گھر بظاہر ایک عام سا مکان تھا، اور مگر میرے لیے یہ قید خانہ بن چکا تھا۔ ہر کمرہ، ہر کونا میرے آنسوؤں کا گواہ تھا۔ دن کا اجالا کاموں میں گزرتا، اور راتیں سرد فرش پر لیٹ کر ماضی کے خواب دیکھنے میں اور ماں کو یاد کرنے میں۔ اور ایسے ہی ایک رات تھی، اور جب میری آنکھ اچانک کھلی اور گھڑی نے رات کے 2 بجائے تھے، اور باہر شہر میں ہلکی ہلکی چاپ سنائی تھی، اور میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر جھانکا۔ گھر میں مکمل اندھیرا تھا، صرف باورچی خانے سے ہی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ میرے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے، اور باورچی خانے کے کونے میں چچی ہاتھ میں کوئی تھیلی لیے بیٹھی تھی، اور ان کے سامنے ایک پرانا سا لوہے کا صندوق کھلا ہوا تھا، جس میں رنگ برنگے کاغذ، لی ہوئی لکڑیوں کے ٹکڑے، اور کچھ چھوٹے شیشے کی بوتلیں پڑے تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور میں نے پہلی بار انہیں اس طرح الجھا ہوا اور بے خود دیکھا تھا۔ اور انہوں نے ایک خالی کورے کاغذ پر کچھ لکھا، اور پھر اس پر کچھ لال رنگ چھڑکا، اور اسے بوتل میں بند کر دیا، اور وہ بار بار کچھ ورد دہرا رہی تھی، اور جس کی آواز اتنی مدھم تھی صرف ہوا ہی سن سکتی تھی۔ اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور میں فوراً واپس اپنے کمرے میں بھاگ گئی، اور دروازہ بند کر کے چادر میں منہ چھپا لیا۔ اور یہ کیا تھا؟ کیا چچی کوئی جادو ٹونا کر رہی تھی؟ اور اگلے دن چچی کا رویہ معمول سے زیادہ نرم تھا، لیکن صرف اپنے بچوں کے لیے، اور ان کے لیے آج خاص کھانے تیار ہوئے، اور چکن قورمہ، زردہ اور شامی کباب اور خوشبو
پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ میں نے صحن کے کونے میں بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھا اور حیرت سے سوچتی رہی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کل رات کا عمل کسی بات کا آغاز تھا؟ اچانک چچی کے چھوٹے بیٹے احمد نے بلند آواز میں کہا، امی آج کا کھانا بہت مزیدار ہے، اور آپ نے کیا ڈالا ہے؟ اور اس میں چچی مسکرا کر کہنے لگی، بس کچھ خاص دعائیں کی تھی اور اپنے بچوں کے لیے محبت سے بنایا تھا، اللہ نے برکت ڈال دی۔ چچی کی آواز میں اپنی اولاد کے لیے محبت تھی، اپنائیت تھی۔ میں نے اس وقت صرف دل میں دعا کی، یا اللہ سچ اور جھوٹ کے بیچ پردہ جلد ہٹا دے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری دعا جلد قبول ہو جائے گی۔ اور دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ چچی ہر ہفتے رات کے وقت گھر سے غائب ہونے لگی اور چچا سے وہ کہتی اپنی بہن کے ہاں جا رہی ہیں، مگر وہ واپسی کے بعد ان کے چہرے پر عجیب تھکن اور بے چینی ہوتی۔ ایک دن جب وہ واپس آئی اور تو ان کے ہاتھ میں ایک اور چھوٹی سی تھیلی تھی، اور اندر سے ہلکی سی بدبو آ رہی تھی، اور جیسے کوئی پرانی سڑی ہوئی جڑی بوٹی ہو۔ اور اسی رات میں نے اپنی ہمت جمع کی اور سب سو گئے تو میں دبے پاؤں ان کے کمرے میں گئی، اور کمرے کے کونے میں وہی صندوق اب بھی موجود تھا، لیکن اس بار اس کے آس پاس کالے دھاگے باندھے گئے تھے، اور جیسے کسی چیز کو محفوظ کیا گیا ہو۔ اور میں نے صرف اتنا دیکھا کہ اندر ایک تعویذ کھلا پڑا تھا جس پر کسی کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ نام تھا احمد۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ اپنے ہی بچے پر عمل کر رہی تھی؟ لیکن کیوں؟ یا پھر یہ سب میرے وہم تھے؟ کیا میں زیادہ سوچ رہی تھی؟ اگلے دن صبح چچی بہت خاموش تھے، اور انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا، آج میں بچوں کو خود ناشتہ دوں گی، تم صحن کی صفائی کرو۔ اور میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا اور میں صفائی میں لگی رہی، مگر میری نظریں ان پر جمی تھی، اور ان کے ہاتھ میں وہی چھوٹی شیشی تھی اور جسے وہ دودھ میں ڈال رہی تھی۔ اور میں نے دل تھام لیا، اور یہ چچی کیا کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں؟ لیکن میں نے یہ صرف سوچا تھا، زبان بند رکھی، لیکن ذہن سوالوں سے بھر گیا۔ اور یہ سب کچھ آخر کیوں؟ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ اور یا شاید وہ کچھ اور چاہ رہی تھی، طاقت، دولت، کسی کا دل جیتنا، اور یا کوئی خاص چیز حاصل کرنا۔ میں ہر سوال کے جواب میں صرف یہی سنتی، خاموش رہو، تم صرف ایک یتیم ہو، میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہو، تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے۔ چچی مجھے سختی سے ڈانٹ دیتی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب صرف خاموش رہنا کافی نہیں تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی، سچ جان کر رہوں گی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ یہ صرف میری زندگی کی کہانی نہیں تھی، اور یہ ایک ایسا راز تھا جو وقت کے ساتھ کھلنے والا تھا، اور ایک ایسا راز جس کی حقیقت ایک دن سب کو ہلا دے گی۔ اور یہ شاید وہ دن اب دور نہیں تھا، اور رات کا دوسرا پہر تھا۔ سارا گھر خاموش تھا، اور جیسے ہر کوئی تھک کر سو گیا ہو، لیکن میرا دماغ جاگ رہا تھا، دل بے چین تھا، اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اور چچی کے رویے میں جو بدلاؤ میں نے پچھلا دنوں میں محسوس کیا تھا، وہ محض ایک عورت کی سخت مزاجی اور یا جھوٹی نیکی کا پردہ نہیں تھا، اس کے پیچھے کوئی گہری بات تھی۔ اور وہ دعائیں جو وہ بچوں پر پھونکتی تھی، اور وہ مخصوص خوشبو والے کھانے، وہ صندوق میں چھپی اشیاء، اور وہ پر اسرار ورد، سب کچھ مل کر کسی خطرناک چیز کا پیش خیمہ لگتے تھے۔ اب میں یہ جان چکی تھی کہ معاملہ محض زیادتی یا ظلم کا نہیں رہا، اور یہ کچھ اور تھا۔ اور اسی بے چینی کے عالم میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری آخری امیدوں کا بھی دامن چھٹک دیا۔ ایک جمعے کی شام تھی، اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اور ہوا میں کچھ بوجھل سا پن تھا، اور چچی نے بچوں کو جلدی سلا دیا اور خود نہایت چپکے سے تیاری کرنے لگی۔ اور میں اس وقت صحن کے کونے میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی، لیکن نظریں بار بار ان کی طرف اٹھ جاتی، اور وہ ایک کالا دوپٹہ اوڑھ کر کسی اجنبی بیگ سے کچھ کاغذ، شیشیاں اور کچھ روپیے نکال کر گٹھری میں باندھنے لگی۔ اور میں نے خاموشی سے کام جاری رکھا، لیکن دماغ میں بجلیاں سی گونج رہی تھی۔ اور پھر وہ چپکے سے دروازے سے نکل گئی۔ دل نے کہا اب وقت ہے، جاؤ اور جان لو وہ کہاں جاتی ہیں۔ اور میری سانسیں بے قابو ہو رہی تھی، مگر میں چادر اوڑھ کر ان کے پیچھے نکل پڑی، اور وہ گلیوں سے گزرتی ہوئی ایک تنگ سی بگ ڈنڈی پر پہنچی، اور میں نے فاصلے پر رک کر تعاقب جاری رکھا، اور آخرکار وہ ایک چھوٹے سے نیم ٹوٹے مزار پر جا پہنچی، اور جس کے آس پاس جھاڑو، چنگار
اور سنسانی تھی، اور ایک بوسیدہ سی عورت وہاں پہلے سے موجود تھی، اور وہ چچی کے قریب آئی اور ان کے ہاتھ سے گٹھری لی اور بولی، کالے علم کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، اور مگر نیت صاف نہیں لگتی تمہاری۔ اگر اپنے بچوں کے لیے چاہتی ہو تو سچائی سے عمل کرو، ورنہ الٹا اثر ہوگا۔ اور اس عورت نے صفاق لہجے میں کہا، چچی تھوڑا ڈریں مگر ضد کے لہجے میں بولیں، اور میں جانتی ہوں کہ میرے بچے سب سے آگے ہوں۔ شوہر میری بات سے باہر نہ نکلے، اور وہ لڑکی، وہ مہرین ہمیشہ ہماری غلام رہے۔ اور یہ سن کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، اور میں حیرت، دکھ اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں چھپ کر یہ سب سنتی رہی۔ چچی کے لبوں سے میرا نام سن کر دل دہل گیا۔ میں صرف نوکرانی نہیں تھی، ان کے لیے وہ میرے وجود کو دبا دینا چاہتی تھی۔ شاید ہمیشہ کے لیے وہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتی تھی، میرا وجود انہیں گوارا ہی نہیں تھا۔ اور وہ بوسیدہ عورت شاید کوئی عاملہ تھی جس نے کچھ تعویذ، ایک چھوٹا سا مٹی کا دیا اور زہر جیسا کالا تیل دیا، اور پھر دھیمی آواز میں کہا، یہ سب اپنے ہاتھ سے بچوں کے کھانے میں ملانا، اور 3 دن بعد سب بدل جائے گا، مگر خبردار اگر نیت میں کھوٹ ہوا تو انجام برا ہوگا۔ چچی نے اس بات میں سر ہلایا اور چل پڑی۔ میرے قدم جیسے پتھر بن گئے تھے، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اب کیا کرنا ہوگا۔ بھاگو، چیخو، یا پھر چچی کو منع کرو، یا خاموشی سے یہ سب سہو اور کسی بڑی مصیبت کا انتظار کرو۔ اور میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی، اور اس رات میں نے اپنے دل سے جنگ لڑی، اور سچ کو چھپانا آسان تھا مگر پھر اللہ کے آگے کیا منہ دکھاتی۔ اور میں جانتی تھی اگر چچی وہ سب کچھ بچوں کے کھانے میں ملائے گی تو وہ صرف میرا نہیں، ان کا بھی انجام خوفناک ہوگا۔ لیکن میں نے بولنے کی ہمت نہ کی، اور ایک یتیم لڑکی کی زبان کون سنتا ہے؟ اگر میں چچا کو بتاتی تو وہ چچی سے پوچھتے تو چچی مجھے ہی چچا کے سامنے مجھے چھوٹا قرار دیتی، اور ان کے دل میں میرے لیے صرف ہمدردی تھی، یقین نہیں۔ اور اسی لیے میں نے ایک اور کام کیا۔ میں نے نماز عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر دعا کی، یا اللہ اگر میرا قصور صرف یتیم ہونا ہے تو مجھے بخش دے، اگر میرا جرم چچی کا رحم مانگنا ہے تو مجھے معاف کر دے، مگر تو حق کا ساتھی ہے اور وہ پردے چاک کر دے جن میں یہ کالا علم چھپا ہے۔ یا اللہ میرے صبر کو ضائع نہ کرنا، میرے ساتھ انصاف کر، اور یا رب انصاف فرما۔ 3 دن گزر گئے، اور چچی نے کھانے میں کچھ ضرور ملایا تھا، اور میں نے دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں وہی کالا تیل، وہی ورد، اور وہی چمکتی ہوئی آنکھیں، اور جو کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ مگر قدرت نے شاید فیصلہ کر لیا تھا۔ چوتھے دن صبح ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کے قدم ڈگمگا دیے۔ وہ رات عام سی لگ رہی تھی، لیکن میری روح کو جیسے پہلے سے خبر تھی کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے، اور میں بے چین تھی اور اندر باہر جچر کاٹ رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ہوائیں عجیب سرگوشیوں سے لبریز تھی، اور میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ اور چچی نے صبح سے ہی عجیب رویہ اپنایا ہوا تھا، اور کبھی مسکرا رہی تھی، کبھی بڑبڑا رہی تھی، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہہ رہی تھی، اور جو میں سمجھ نہ سکی۔ اور ان کی باتوں میں وہی کالا دھاگا، وہی شیشی تھی، اور ان کی آنکھوں میں جیت کا غرور تھا، سب ججج پالنے کا فخر تھا، جیسے انہیں یقین تھا کہ آج ان کی دعائیں پوری ہو جائیں گی اور ان کا وار کامیاب ہوگا۔ اور انہوں نے شام کے کھانے کی تیاری خود کی، اور ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ میرے کام کی فرصت الگ تھی، لیکن مجھے سختی سے باورچی خانے سے دور رہنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں کونے میں بیٹھی بس دیکھتی رہی۔ چچی نے خاص دیگچی میں کھچڑی تیار کی، اور جو بظاہر عام تھی لیکن میں جانتی تھی وہ عام نہیں تھی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، بول دوں، شوہر مجا دوں، چچا کو بتا دوں، آخر ایسا کیا کروں چچی باز آ جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا، اور خوف دل میں سر اٹھاتا کہ کون مانے گا، اور میں ایک یتیم، ایک بوجھ، ایک خاموش کردار تھی، اور میں سننے والا کوئی نہ تھا۔ تو میں نے وہی کیا جو میں ہر مشکل وقت میں کرتی تھی، خاموشی سے اللہ سے فریاد کرتی رہی۔ رات کا کھانا تیار ہوا، اور چچی نے خوب دل لگا کر بنایا، اور چچی نے خوشی سے بچوں کو پلایا، اور آج خاص کھچڑی، اور تم سب کے لیے جو بھی کھائے گا قسمت چمک جائے گی۔ اور چچی نے جیسے بچوں کو لالے دیا، احمد سلیمان اور حورین خوشی سے تالیاں بجا کر دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور ان کے معصوم چہرے پر ذرا سا بھی شک یا خوف نہ تھا۔ وہ تو صرف اپنے ماں کی خوشیوں میں خوش تھے، اور اس بات سے خوش تھے ماں نے ان کے لیے خاص کھانا بنایا ہے۔ اور میں ایک کونے میں روٹی کی خشک ٹکڑے چبا رہی تھی، اور دل میں بس یہی دعا تھی، یا اللہ
ان بچوں کو بچا لے، ان کا قصور نہیں ہے اور ان کے لیے میں کچھ نہیں کر سکی، بس تو کر دے۔ میرے مولا چچی نے کھانا بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دیا، جیسے کوئی ماں محبت سے نوالے کھلاتی ہے، لیکن مجھے وہ محبت نہیں، وہ زہر لگ رہا تھا اور میں اپنے آنسو روک رہی تھی۔ پہلا نوالا، دوسرا، تیسرا، اور پھر اچانک امی احمد زور سے چیخا۔ پھر سلمان نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور تڑپنے لگا۔ ہورین نے کہہ کرنی شروع کر دی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اور پھر ان سب کی چیخیں گونجنے لگی۔ اور امی، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میری آنکھیں جل رہی ہیں مگر سانس بند ہو رہا ہے، اور بخے چیخ رہا ہے۔ اور چچی کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ بدحواس ہو کر بچوں کی طرف لپی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ بار بار ان کی کمر سہلاتی، پانی دیتی، دعائیں پڑھتی، لیکن بچوں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور چچی پریشان تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور گھر میں قیامت برپا ہو چکی تھی، اور چچا باہر سے آئے تو بچوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچوں کو کیا ہو رہا ہے اور کس چیز کا کھانا کھایا تھا؟ چچی تو صرف روتی رہی لیکن کچھ نہ بولی، اور چچا نے فوراً بچوں کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بچے مسلسل چیخ رہے تھے اور ان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہسپتال جا پہنچی اور وہاں ڈاکٹروں نے جو کہا وہ میری روح کو دل دلا گیا۔ بچوں کے جسم میں خطرناک کیمیکل کی موجودگی ہے اور کوئی زہریلا مادہ ہے، کھانے کے ذریعے جسم میں گیا ہے۔ شکر ہے وقت پر ہسپتال لائے، ورنہ انجام مختلف ہوتا۔ چچی ہسپتال کے کمرے میں بیٹھ کر دیوار سے سر ٹکرا رہی تھی اور وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی، میں نے تو طاقت کے لیے کیا تھا، اور میں نے تو بچوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا تھا۔ میرے بچوں کو کچھ نہ ہو، میرے مالک، میرے گناہوں کی سزا میرے بچوں کو نہ دینا۔ چچی روتے ہوئے چلا رہی تھی، اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، اور چچا کچھ نہ بول سکے۔ وہ صرف ایک خالی آنکھوں سے سب دیکھتے رہے، اور میں بس ایک کونے میں کھڑی ہوئی وہ سب دیکھتی رہی، جو میں پہلے ہی جانتے تھے۔ اور رات میں نے پہلی بار چچی کو ٹوٹتے دیکھا، اور وہ غرور جو ہمیشہ ان کے لہجے میں ہوتا تھا آج رو رو کر بکھر گیا، اور وہ آواز جو ہمیشہ تانوں سے زخمی کرتی تھی آج معافی مانگ رہی تھی، نہ اللہ سے نہ چچا سے، بلکہ مجھ سے۔ مہرین بیٹا، مجھے معاف کر دو، اور مجھے نہیں معلوم تھا ایسا ہو جائے گا۔ میں صرف چاہتی تھی کہ میرے بچے آگے نکلے۔ چچی نے روتے ہوئے جب یہ کہا تو میں صرف ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ چچی اس حد تک گر جائیں گی اور اس حد تک گمراہ ہو جائیں گی۔ اب چچی میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کہوں، اور جو ظلم اس عورت نے اتنے برسوں میں میرے اوپر ڈھایا تھا اور وہ میں بھلا نہیں سکتی تھی۔ جس طرح میں نے اپنے سارے خواب آنسوؤں میں بہا دیے تھے اور میں نے فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اب چچی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور جب ان کے اپنے بچوں کی جان پر بن آئی تھی اور وہ انہیں خیال آیا تھا انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور میں بھلا وہ سب کیسے بھلا دوں گی۔ اور میں نے خاموشی سے کھڑی تھی اور چچی رو رہی تھی، اور پھر میرے سامنے چچی کے بچوں کے چہرے آئے، اور ایک لمحے کے لیے میں نے آنکھیں بند کی، اور وہ معصوم تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ان کی ماں اگر چچی جیسی ظالم اور خود غرض عورت تھی تو اس میں ان بچوں کا بھلا کیا قصور تھا؟ میں کیسے اتنی ظالم ہو سکتی تھی اور ان بچوں کو ان کی ماں کے کیے کی سزا دوں؟ میں نے چند لمحوں ان تینوں کے معصوم چہروں کو سوچا، اور پھر ایک گہرا سانس بھرا، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کرنے کا سوچ لیا۔ چچی، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو دل سے معاف کرتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر میں نے چچی کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا، اور چچی ان ہاتھوں پر سر رکھ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اور چچی کو معاف کرنے کے بعد میرے اندر جیسے سناٹے اتر آئے تھے، اور میں خاموشی کے ساتھ ہسپتال کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق اگلے 24 گھنٹے بہت اہم تھے۔ چند لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد میں نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتی آئی تھی، اور وہ تھا اللہ سے مدد مانگنے کا فیصلہ۔ میں ہسپتال کی نماز والے ایریا میں چلے گئی، اور وہاں پر بیٹھ کر سجدے میں سر گرا کر اللہ کے حضور رو رو کر معافی مانگی، اور اللہ سے ان بچوں کی زندگی کی دعا مانگی۔ اور مجھے وہیں پر بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، اور جب چچی وہاں پر چلی آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، مہرین بیٹا، میرے بچوں کو ہوش آ گیا۔ مہرین، اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی، اور اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ اور چچی یہ کہہ کر روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی، اور میں ایک بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی، اور بے اختیار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، اور آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے،
तूने इन बच्चों की नई जिंदगी दे दी और मुझे किसी भी पछतावे का शिकार होने से बचा लिया। और मैं और चची दौड़ते हुए उस वार्ड में दाखिल हुए जहाँ पर अब तीनों को लाकर लिटाया गया था। और उन तीनों के चेहरे ये सर मुर्दा थे और रंगत जर्द थी और आंखें बंद थी। डॉक्टर के मुताबिक अभी उन्हें होश आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अब इनकी जान खतरे से बाहर थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। और वह खतरे से बाहर थे। चची बार बार मेरा शुक्र अदा कर रही थी, हालांकि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं था। ये तो सब मेरे अल्लाह की मेहरबानी से मुमकिन हुआ था। और वो तीनों बच्चे अब ठीक थे और ख़तरे से बाहर थे। चंद दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और डिस्चार्ज होकर घर आ गई। उसी दौरान चच्ची मेरे इंतहाई करीब आ गई थी। हर बात में मुझसे मशवरा करती, हर चीज़ में मेरी राय लेती और एक तरह से उन्होंने मुझे अपनी बड़ी बेटी समझ लिया था। मेरे लिए शुरू शुरू में ये बहुत हैरान कुन लग रहा था। चच्ची का इस तरह का मेहरबान रवैया और मीठा लहजा बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन अच्छी भी लग रहा था। कितने अरसे के बाद अपनों के रिश्तों की मिठास चखी थी और मैं अब खुद को बहुत मोतबर समझ रही थी। चच्ची अब मुझे घर की मुलाजमा नहीं बल्कि घर की बेटी समझकर ट्रेड करती थी और उनके काम में भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर करती थी। खुशी खुशी मुझे उनके काम करना अच्छा लगता था। चच्ची भी मेरे साथ हाथ बटाती और उन्होंने एक बार फिर से मुझसे अपने किए हुए मुजालिम की माफ़ी मांग ली थी और मैंने खुले दिल से उन्हें माफ़ करके एक माँ की तरह अपने सीने से लगा लिया था। कुछ अरसे के बाद चच्ची ने मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह रुखसत किया था और उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढ कर और एक अच्छे घराने में शादी तय कर दी थी। और चच्ची ने मुझे ज़रूरत की हर चीज़ जहेज में दी थी और इसके लिए मैं चच्ची के बहुत मशकूर थी। और मुझे उस मौका पर अपने वालिदैन की कमी बहुत महसूस हुई थी, लेकिन चच्ची ने जिस तरह एक माँ की तरह मेरा साथ दिया और मुझे रुखसत किया, उसके लिए मैं बहुत खुश थी। और जब भी मैं घर चची से मिलने के लिए जाती तो वो बिल्कुल मेरे आओ भगत एक माँ की तरह ही करती हैं और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं के आई हूँ। और अब मेरे चेहरे पर एक सुकून और खुशी की कैफियत हर वक्त तारी रहती है। और चची के तीनों बच्चे मुझे बड़ी बहनों की तरह ट्रेड करते हैं और आपा कहकर बुलाने लगे थे। और मैं उसके लिए अल्लाह की जितनी भी शुक्रगुजार होती हूँ उतना ही कम था। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जल्द।